جس شخصیت کا ہمیں اور آپ کو انتظار ہے، خطیب اہل سنت مفتی حماد صاحب قبلہ، وہ کچھ ہی دیر کے بعد ممبر رسول کی زینت بننے والے ہیں۔ بڑا بہترین انداز میں بہترین اشعار شہنشاہ ترنم شاعر اسلام شعیب رضا بریلوی سے ہم نے اور آپ نے سماعت کیے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ممبر رسول پر خطیب ملک ہندوستان خطیب اہل سنت حضرت علامہ ہاشم القادری صاحب قبلہ تشریف فرما ہے۔ حضرت کا شاندار بیان سماعت کرنا ہے، پھر اس کے فوراً بعد ہماری محفل پاک کا دوسرا شاعر شہنشاہ ترنم شاعر اسلام سلمان رضا اشرفی کو سماعت کرنا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری نگاہوں کو جس چہرے کا انتظار ہے وہ بھی تشریف لے کر آئیں گے۔ بڑی تیزی کے ساتھ حضرت کا استقبال کرنا ہے۔ بات بریلی کے امام کی چل رہی ہے، سند غلامی کی لے لے قادری بن جا، تو پہلے حضرت اجمیر جنتی بن جا، مخالفت کر کے مرے گا فائدہ کیا ہے، رضا کا تھام لے دامن بریلوی بن جا، وہ مخالفت کر کے مرے گا فائدہ کیا ہے، رضا کا تھام لے دامن بریلوی بن جا، محبت کی نئی روٹین بن جاتی تو اچھی تھی، نظر کے کیمرے میں کوئی سین بن جاتی تو اچھی تھی، کرونا سے بھی پڑھ کر ہے عقیدے کا مرض گوہر، رضا کے نام کی ویکسین بن جاتی تو اچھی تھی۔ اور شعیب رضا بریلوی نے ماشاءاللہ پورے گنیش پور کو شاعر بنا دیا، سارے لوگ مل کر نبی کی نعت پڑھ رہے تھے۔ اللہ آپ کو صلہ عطا فرمائے، کیونکہ نبی کی نعت پڑھنا یہ ہم نے سیکھا ہی اعلیٰ حضرت سے ہے۔ ایک شعر پڑھ کر حضرت کا استقبال کر دوں بڑی تیزی کے ساتھ۔ ہم سب کو الحمدللہ بریلی شریف سے ایسی محبت ہے جیسے ہمیں اب ہمارے جسم سے محبت ہے، کیونکہ بریلی شریف سے امام اہل سنت کی بارگاہ سے ہمیں سکھایا گیا ہے نبی کی تعریف کیسے کی جاتی ہے۔ بڑی تیزی کے ساتھ ایک شعر پڑھتا ہوں، آپریٹر صاحب تھوڑی سی آواز بڑھا دیجیے، اور پھر آواز کم مت کریے گا، جیسے جیسے میں تیز بولتا ہوں آپ آواز کم کر دیتے ہیں، آواز کو باقی رکھیے گا۔ بولے ذرا عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت، مت بریلی پر برس یہ بدریاں اڑ جائیں گی، ایک ہوا سے تیری سب بے ہوشیاں اڑ جائیں گی، اعلیٰ حضرت کی بلندی ناپنے نکلے ہو تم، سر پر ہاتھ رکھو ورنہ توپیاں اڑ جائیں گی، اعلیٰ حضرت کے سپاہی ہے ہمیں ایسے نہ لو، ہم سب ٹکراؤ ورنہ دھجیاں اڑ جائیں گی، ہم سب ٹکراؤ ورنہ دھجیاں اڑ جائیں گی، تو عاشق اعلیٰ حضرت کہتا ہے ہمیں عشق کا درس جس نے دیا ہے، خدا کا وہ مقبول بندہ رضا ہے، یہ اس پر میرے مصطفیٰ کی عطا ہے، جو احمد رضا اعلیٰ حضرت بنا ہے، کرے کوئی آقا کی تعریف ایسے، رضا نے بیان کی ہے توصیف جیسے، بہت سے علوموں کا مالک رضا ہے، وہ یوں ہی نہیں اعلیٰ حضرت بنا ہے، ارے منکرو اس کا معیار دیکھو، فقط علم کیا اس کا کردار دیکھو، وہ خوشبو سے سید کو پہچانتا تھا، وہ عظمت بھی سادات کی جانتا تھا، دلوں میں محمد کی الفت بسایا، اسی نے ہمارا عقیدہ بچایا، رضا سے محبت ہے ہم عاشقوں کو، اسی نے سہارا دیا سنیوں کو، رضا اہل سنت کی بنیاد ہے، جو اس سے لڑے سمجھو برباد ہے، بغیر آبدانہ بھی رہ لے گا سنی، بغیر آبدانہ بھی رہ لے گا سنی، رضا کے لیے جان دے دے گا سنی، اے ہم سب رضا کے، رضا ہے ہمارا، لگے گا یہی اعلیٰ حضرت کا نعرہ، لگے گا یہی اعلیٰ حضرت کا نعرہ۔ آئیے بڑی تیزی کے ساتھ خطیب اہل سنت ناشر مسلک اعلیٰ حضرت قاری ہاشم القادری صاحب قبلہ کا استقبال کر لیجئے، سارا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے، سرکار کی آمد کا جھنڈا بنائیے اور بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت، مسلک اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان کا سنی مسلمان، گنیش پور کا سنی مسلمان، مدرسہ فیضان برادات، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، روک سکے گا نہ کوئی لپک کے مارے گا، ذرا سا آگے بڑھے گا جھٹک کے مارے گا، حضور تاج الشریعہ کی برائی کہیں مت کرنا ورنہ غلام تاج الشریعہ پٹک کے مارے گا۔
محور نور پر جلوہ افروز ارباب علم و دانش قابل قدر بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، اسلامی رشتے کی ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ دل کی اتھا گہرائیوں کے ساتھ ہاشم القادری حضرت امام حسین کمیٹی، انجمن کمیٹی اور تمام ہی اہل بستی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کی اس سعی جمیلہ کو قبول فرمائے، آمین آمین۔ تھوڑے سے عرصے کے اندر آپ نے ماشاءاللہ اتنی عظیم الشان کانفرنس کا انتظام کیا، علماء کو مدعو کیا، اس پنڈال کو سجایا اور ماشاءاللہ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ آپ سماعت بھی فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے حوصلوں کو سلامت رکھے، آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے، اور اس کانفرنس میں جس نے بھی دامے درمے قدمے سخنے حصہ لیا ہے، مولا سب کے نذرانہ خلوص کو قبول فرمائے اور سب کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، آمین۔ بالخصوص انجمن حسینی کمیٹی، اس کے تمام ارکان کو اللہ دین و دنیا کی بھلائیوں سے سرفراز فرمائے۔ حضرات، مجھ ناچیز کو تو آپ بچپن سے جانتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں، مگر یہ محبتیں ہیں کہ بار بار سننے کے بعد بھی آپ کا دل نہیں بھرتا کہ ہر بار مجھے یاد کر لیتے ہیں، اور جب آپ یاد کرتے ہیں تو پھر میں بھی یہ کہہ دیتا ہوں کہ جب تم نے بلایا ہے تو پھر میرا آنا بھی لازمی ہو جاتا ہے۔ جب آپ محبتوں کے ساتھ یاد کرتے ہیں تو میں بھی بصر و چشم حاضر ہو جاتا ہوں۔ اللہ کا لاکھ لاکھ احسان، کروڑ ہا کروڑ احسان ہے کہ تقریباً 1.5 مہینہ پہلے جو حادثہ میرے ساتھ پیش آیا، شاید آپ سبھی لوگ جانتے ہیں، اس کے سبھی کو علم ہے، اکثر و بیشتر لوگوں کو معلومات ہے کہ ایک زبردست ایکسیڈنٹ ہوا میرا، مگر یہی کہنا پڑے گا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ بات اب تک بنی ہوئی۔ اس وقت کا منظر جس نے بھی دیکھا تھا نا، دیکھ کر ششدر و حیران رہ گیا کہ ایسا زبردست حادثہ، مگر 1.5 مہینے کی قلیل مدت میں اللہ رب کریم کے فضل اور اس کے کرم سے، سرکار کی عنایتوں سے آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ سبحان اللہ۔ مزید آپ لوگوں سے دعا کی درخواست ہے کہ آپ دعا کیجئے کہ اللہ مکمل شفا عطا فرمائے، آمین، پہلے سے زیادہ طاقت اور توانائی عطا فرما دے، آمین، تاکہ دوڑ دوڑ کر دین متین کی خدمتیں کرتا رہو۔ آج مجھے تقریر نہیں سنانی تھی، مگر چونکہ میں آیا ہوں تو انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھانے کے مترادف تھوڑی دیر مجھے آپ سے باتیں کرنی ہے۔ اصل تقریر تو آج آپ کو خطیب ہندوستان کی سننی ہے۔ بے شک۔ جانتے ہیں آپ کون سے خطیب ہندوستان کی بات کر رہا ہوں میں؟ وہی خطیب ہندوستان، باعث شعلہ بیان، ساحر البیان، فصیح اللسان، بلیغ البیان، فاضل نوجوان، حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا صاحب مراد آباد، وہ تشریف لا چکے ہیں، ابھی آرام فرما ہے، تھوڑی ہی دیر میں انشاءاللہ وہ رونق ممبر ہوں گے، آپ ہوں گے، حضرت ہوں گے، پھر حضرت کا خطاب نایاب ہوگا اور انشاءاللہ آپ کی سماعتیں ہوں گی۔ تیار ہیں نا آپ لوگ سب سننے کے لیے؟ پہلے سے تو نہیں جائیں گے؟ کتنے لوگ ہیں بیچ میں چھوڑ کے جانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ آخر تک رہیں گے نا انشاءاللہ؟ جتنے لوگ آخر تک رہیں گے ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ سب لوگ انشاءاللہ آخر تک رہیں گے نا انشاءاللہ؟ مفتی صاحب کی تقریر سنے بغیر نہیں جائیں گے۔ بڑے خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ جناب شعیب رضا صاحب
सल्लल्लाहु अलैहि रहमान ने नातिया कलाम पेश किए, मनक़बत शरीफ के अशार आपको सुनाए, बहुत अच्छा लगा। अभी एक शायर को और बचा के रखा है, मेरे बाद वो आएंगे, उनके फौरन बाद मुफ्ती साहब तशरीफ लाएंगे। अब अगर इजाज़त हो तो थोड़ी देर मैं आपसे कुछ बातें कर लूँ। तैयार है ना? तैयार है ना सब लोग? माशाअल्लाह। देख रहे हैं आप मिंबर शरीफ पर अहले इल्म की अंजुमन सजी हुई है। इसमें हुफ़ाज़ भी हैं, क़ुर्रा भी हैं, अइम्मा भी हैं, उलमा भी हैं। सभी हज़रात की दुआओं को मैं अपने लिए ज़रिए निजात समझकर आपके रूबरू थोड़ी देर के लिए गुफ्तगू करूँगा। मेरी बातें आप होश होश के साथ सुने। आज की इस अंजुमन, इस प्रोग्राम और इस जलसे का टाइटल जो है गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस। किस नाम से मौसूम किया इसको? गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस। गौसे आज़म कॉन्फ्रेंस। मेरे पेशरो खतीब हज़रत मौलाना मुफ्ती मुनीर साहब ने गौसे आज़म के हालात व कवाइद आपके सामने रखे। गौसे आज़म की शख्सियत अजीम शख्सियत है। मैं भी चाहूँगा कि गौसे पाक का मुख्तसर तज़किरा करूँ, मगर इससे पहले मामूल के मुताबिक मैं खुतबा पढ़ता हूँ, आप हज़रात तवज्जो फरमाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين। हज़रात सामईन, इससे पहले कि मैं तिलावत करदा आए शरीफा की रोशनी में कुछ अर्ज करूं, आइए हम और आप सब मिलकर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ रसूल कौनैन सुल्तान दारैन महबूब रब्बुल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन इमामुल क़िबलतैन प्यारे आका जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें बा आवाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। थोड़ी कंजूसी से काम लिया आपने दुरूद पढ़ने में। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने मुक़द्दस है। आपने अपने सहाबा से इस्तिफ़सार फरमाया, मेरे सहाबा जानते हो सबसे बड़ा कंजूस कौन है? सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, हम लोग तो अपने माशरे, अपने समाज में उसे कंजूस समझते हैं जिसके पास दिरहम व दीनार हो, गोया रुपया पैसा हो, न खुद पर खर्च करे न दूसरों पर खर्च करे, उसे हम लोग कंजूस कहते हैं। मगर प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, सहाबा तुम्हारे नजदीक वो कंजूस है, मगर मेरे नजदीक उससे बड़ा भी कंजूस वो है जिसके सामने उसके नबी का जिक्र हो और वो नबी पर दुरूद ना पढ़े। उससे बड़ा कंजूस कोई नहीं है। अब आपकी मर्जी है कि आप अपना नाम कंजूसों में दर्ज करा लें या सखी और जब्बाद लोगों में दर्ज कराएं। पढ़िए झूम कर दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, एक बार तड़प कर सभी लोग मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। थोड़ी सी आवाज भाई हमारे नाम पर भी बढ़ा दीजिए, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। बड़ी मुर्दा दिली के साथ। एक बार जैसे गणेशपुर में जो जिंदा दिली होती है, ये मत देखिएगा मैं हल्के बोल रहा हूँ, हाँ मैं अभी चूंकि बीमार हूँ, साहिब फराश हूँ, अब बोल रहा हूँ, ये भी सब नबी का करम है जी। तो आप बोलिए अपनी पूरी ताकत और तवानाई के साथ मोहब्बतों का इजहार कीजिए और दोनों हाथ अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर उठा के तड़प के कहिए या रसूल अल्लाह। माशाल्लाह। अभी आवाज थोड़ी सी लो है, थोड़ी सी सील गई है, मैं चाहता हूँ कि इसमें गर्मी आ जाए और तड़प के बोलिए या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह। माशाअल्लाह। मैं दो शेर पेश कर रहा हूँ। अभी मुफ्ती मुनीर साहब किबला ने आपको बताया कि उस दयार से वापसी हुई। इत्तफाक ये है कि इस वक्त जो तारीख चल रही है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल मदीना मुनव्वरा ही में था। सुभान अल्लाह। और जिस दिन मेरे साथ हादसा पेश आया, नबी की नातें और बातें सुनाकर आ रहा था और दूसरे प्रोग्राम में मुझे शरीक होना था, नबी की नातें और बातें वहां सुनानी थी। रास्ते में यह हादसा पेश आ गया, मगर नबी की नातों के सदके, नबी की बातों के सदके, नबी की मदह सराई के सदके अल्लाह रब्बे करीम ने उस अजीम हादसे को इस तरह टाल दिया कि महसूस भी न हुआ। 1.5 महीना पहले देखने वाले आज देखकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। खुदा का लाख लाख शुक्र है। तो मैं जब वापस आया तो मेरे अजीजों ने, मेरे दोस्तों ने, मेरे चाहने वालों ने पूछा, हाशिमुल कादरी मदीना देख कर आए हो, कैसा लगा मदीना, क्या है मदीने में? तो मैंने कहा कि मैंने जो अपने तौर पर महसूस किया, मैं जबान के जरिए तो मदीने की तारीफ नहीं कर सकता, मेरे पास वो अल्फाज नहीं, मेरी जबान में वो ताकत और तवानाई नहीं है, मेरी जबान में वो ताबो तवान नहीं है कि मैं मदीने की कमा हक़्क़हू बढ़ाई और उसकी तारीफ बयान कर सकूं। अलबत्ता इतना जरूर है कि जो दिल ने महसूस किया, जो आंखों ने देखा, उनको देखने के बाद विजदानी कैफियत तारी हुई और जबान पर बेसाख्ता ये आ गया, अजीजों ये पूछते हो, ये पूछते हो क्या है मदीना शरीफ में, ये पूछते हो क्या है, ये पूछते हो क्या है मदीना शरीफ में, ये पूछते हो क्या है मदीना शरीफ में, महबूब किबरिया है मदीना शरीफ में, मदीना शरीफ में, महबूब किबरिया है मदीना शरीफ में। और मैंने देखा जो मदीने में, वो देखने के बाद मैं आपके सामने भी शेयर करना चाहता हूँ। आपसे जरा मोहब्बतों का इजहार करिए और तड़प कर कह दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, जन्नत कितने लोग देखना चाहते हैं? हर एक देखना चाहता है, और जब देखने को मिल जाएगी तो फिर पहुंच भी जाओगे। मगर दुनिया में देखने की ख्वाहिश है, दुनिया में जन्नत देखने का जज्बा है, दुनिया में देखने को नहीं मिलेगी। मगर मैं जब मदीने पहुंचा तो मैंने महसूस किया कि दुनिया में अगर देखना जन्नत कोई चाहे, दुनिया में अगर खुद कोई देखना चाहे, दुनिया में खुद देखना चाहे अगर कोई, दुनिया में खुद देखना चाहे अगर कोई, कुए नबी में जाए वहाँ देख ले सके। दुनिया में खुद देखना चाहे अगर कोई, कुए नबी में जाए वहाँ देख ले अभी। जन्नत का बगीचा है,
جنت کا بغیچہ ہے مدینہ شریف میں، محبوب کبریا ہے مدینہ شریف میں، سبحان اللہ، محبوب کبریا ہے مدینہ شریف میں۔ ایک بار آپ لوگ بھی کہتے ہیں محبت سے، محبوب کبریا ہے مدینہ شریف میں، مدینہ شریف میں۔ اور کیا کیا ہے مدینے میں ذرا دیکھیے، ملاحظہ فرمائیے۔ سارے جگہ کو بات نبی کی یہ بتا دو، سارے جگہ کو بات نبی کی یہ بتا دو، دو نفل وہاں پڑھ کے ثواب عمر کا پالو، دو نفل وہاں پڑھ کے ثواب عمر کا پالو، وہ مسجد قبا ہے، وہ مسجد قبا ہے مدینہ شریف میں، محبوب کبریا ہے مدینہ شریف میں۔ بابا نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان عظمت سرکار مدینہ، مسلک اعلیٰ حضرت، علماء اہل سنت، عشق محبت، عشق محبت۔ آپ لوگ بھی مل کے میرے ساتھ اگر کہیں تو بہت اچھا لگے گا۔ محبوب کبریا ہے، اتنے آہستہ سے ذرا محبتوں سے پڑھیے، دل لگا کے پڑھیے ذرا، اگر مدینہ شریف سے پیار ہے تو دل لگا کے بولو، محبوب کبریا ہے۔ ادھر بہت سارے جوان بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، اور سب جوان ہیں۔ اچھا یہ جوانی کس دن کام آئے گی؟ کیا نبی کی نعت پڑھنے کے کام بھی نہیں آ سکتی؟ تو پھر اس جوانی سے فائدہ کیا ہے؟ اپنی جوانی کا احساس دلائیے اور جوان انداز میں ادھر سے بھی اور ادھر سے بھی آواز آئے، محبوب کبریا ہے، ہاں پیچھے سے بھی آواز آ جائے، محبوب کبریا ہے مدینہ شریف میں۔ اور پن ملاحظہ فرمائیے محبتوں کے ساتھ، محبوب کبریا ہے مدینہ شریف میں، سارے جگہ کے، سارے جگہ کے درد کے ماروں کو بتا دو، اللہ سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ حضرت علامہ مفتی حماد مراد آبادی، حضرت علامہ مفتی حماد مراد آبادی، علماء اہل سنت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت۔ نعرہ حیدری، سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تشریف رکھیے، بیٹھ جائیے، سبھی حضرات بیٹھ جائیے، اب جانے کی کوشش نہ کریں۔ جس عظیم خطیب کا آپ کو سالہ سال سے انتظار تھا، وہ ماشاءاللہ وہ ساعت سعید بالکل ہی قریب آ گئی آپ کے، سبحان اللہ۔ اب حضرت کی تشریف آوری ہو چکی ہے، آپ حضرت کے چہرے کی زیارت کیجئے، اس کے بعد شاندار خطاب سنیں گے آپ۔ تھوڑی دیر میں حضرت کے اور آپ کے بیچ حائل ہوں، مجھے تھوڑی دیر برداشت کریں گے، اس کے بعد پھر حضرت کا خطاب نایاب آپ کو سننا ہے انشاءاللہ۔ تیار ہے نا؟ تیار ہے نا؟ ارے ہاتھ اٹھا کے بولو تیار ہے نا؟ تو محبت سے کہہ دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبوب کبریا، محبوب کبریا ہے مدینہ
شریف میں ایک شعر اور سنا رہا ہوں، اس کے بعد دو چار باتیں کر کے پھر حضرت کے حوالے ہے، محبت سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا کے لا علاج مریضوں کو بتا دو، دنیا کے لا علاج مریضوں کو بتا دو، سارے جگہ کے درد کے ماروں کو بتا دو، دنیا کے لا علاج مریضوں کو بتا دو، سارے جگہ کے درد کے ماروں کو بتا دو، کیا ہر درد کی دوا ہے، ہر درد کی دوا ہے مدینہ شریف ہے، محبوب کبریا ہے مدینہ شریف میں، مدینہ شریف میں ہر درد کی دوا ہے، ہر درد کی دوا ہے مدینہ شریف میں، محبوب کبریا ہے مدینہ شریف میں، سبحان اللہ۔ جوم کر درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، یا نبی اللہ۔ یہ غوث اعظم کانفرنس ہے، غوث کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں، غوث اعظم کسی عام انسان کا نام نہیں، غوث اعظم کوئی معمولی حیثیت کے آدمی کا نام نہیں ہے، غوث اعظم کو ہم اور آپ کیا جانیں، غوث اعظم کو ہم اور آپ کیا جانیں، پوری دنیا کے لوگ جسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، جسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں، وہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، وہ ہے غوث اعظم جن کی شان والا کو ہم جیسے کمتر لوگ کیا بیان کر پائیں گے، ہم تو اتنا جانتے ہیں میرے غوث اعظم کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی، وہ توانائی عطا فرمائی، وہ قوت عطا فرمائی، وہ آپ کو تصرف عطا فرمایا، وہ آپ کو اختیار عطا فرمایا کہ غوث اعظم خود اپنے قصیدے کے اندر ارشاد فرماتے ہیں اے لوگوں اللہ نے مجھے وہ طاقت دی ہے کہ میں عبد القادر اگر اپنی توجہ کو پہاڑ پر ڈال دوں تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، میرے جلال کو برداشت نہ کر سکے، یہ ہے عبد القادر کی شان، یہ ہے میرے غوث اعظم کی شان، میرے غوث اعظم کو اللہ نے وہ طاقت عطا فرمائی، وہ توانائی عطا فرمائی کہ آپ نابیناؤں کو بینا کر دیتے، آپ مادرزاد اندھوں کو اگر اپنا ہاتھ لگا دیتے تو ان کی چشم بشارت روشن ہو جاتی تھی، وہ اگر مردوں پر تجلی ڈال دیتے تو مردے زندہ ہو جایا کرتے تھے، میرے غوث کو اللہ نے ایسی ایسی طاقت عطا فرمائی، مگر گنیش پور والوں اپنے نصیبے پر ناز کرو کہ ہمیں اللہ نے کسی غیرے کا دامن نہیں دیا، ہمیں دامن بھی دیا تو بڑے پیر روشن ضمیر کا دامن دیا، اور ہمیں عبد القادر کا غلام بنا کے ہمیں قادری ہونے کا شرف عطا فرمایا، زندہ باد زندہ باد۔ یہ ہے عبد القادر جیلانی، شان غوثیت کو ہم کیا بیان کر پائیں گے، میرے غوث اعظم کی بارگاہ میں ایک اپنے وقت کے بڑے جو ہے سردار کے یہاں سے دعوت آتی ہے، اور ایسے سردار کی جو اپنے سماج اور معاشرے میں ایک نمایاں مقام رکھتا تھا، اس نے دعوت کی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدعو کیا، میرے غوث کی دعوت کو منظور فرما لیتے ہیں، ٹائم مقرر ہو جاتا ہے، فلاں ٹائم فلاں وقت پر غوث اعظم کو اس سردار کے یہاں جانا تھا، اللہ اکبر، اب اس نے جہاں غوث اعظم کو دعوت دی وہیں پہ اپنے جماعت کے بڑے بڑے علماء کو بھی دعوت دی، فضلاء کو بھی دعوت دی، اپنے وقت کے ائمہ کو بھی دعوت دی، وقت متعینہ پر بڑے بڑے علماء بڑے بڑے فضلاء اپنے وقت کے علم و فضل کے باکمال لوگ وقت مقررہ پر پہنچ جاتے ہیں، دوستان محترم توجہ فرمائیے گا، جیسے ہی وہاں پر لوگوں کی حاضری ہوئی سارے کے سارے علماء فضلاء تشریف فرما ہو جاتے ہیں، دسترخوان لگا دیا گیا ہے، اتنے میں آواز آتی
ہے۔ اے لوگوں، عبد القادر جیلانی کی جلوہ گری ہو رہی ہے، چاروں طرف سے نعرہ رسالت بلند ہوتے ہیں، نعرے تکبیر بلند ہوتے ہیں، غوث اعظم زندہ باد کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ جیسے ہی غوث اعظم اس سردار کے گھر پر جیسے ہی قدم رنجا فرماتے ہیں، میرے غوث کا استقبال کیا گیا۔ سارے علماء فضلاء نے بڑھ چڑھ کر آپ کا استقبال کیا، لوگوں نے آپ کی قدم بوسیاں کی، آپ کی دست بوسیاں کی گئی۔ اس کے بعد جب غوث اعظم تشریف فرما ہو جاتے ہیں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ادھر دیکھیے دسترخوان لگا ہوا ہے، قسم قسم کے کھانے چننے جا رہے ہیں، اور ادھر جیسے ہی غوث اعظم نے قدم رکھا اور آپ بھی وہی تشریف فرما ہو گئے جہاں سارے کے سارے علماء اور فضلاء دسترخوان پر دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے۔ اب غوث اعظم بھی تشریف فرما ہو گئے، کھانا لگا دیا گیا دسترخوان پر۔ اتنے میں اس سردار نے اپنے خادموں کو حکم دیا کہ وہ ٹوکری اٹھا کر لاؤ اور لانے کے بعد اس دسترخوان پر رکھ دو۔ سارے کے سارے لوگ جہاں دسترخوان پر قسم قسم کے کھانوں کو دیکھ رہے تھے، اس ٹوکری کو بھی ملاحظہ کیا۔ لوگوں کی ہمت نہیں ہوئی کہ معلوم کر لیا جائے ٹوکری میں ہے کیا، مگر اس ٹوکری کو ایک سائڈ سے کنارے دسترخوان کے رکھ دیا گیا۔ اب سارے کے سارے علماء فضلاء، بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے ائمہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے اور سب اس بات کے منتظر تھے کہ عبد القادر جیلانی کی اجازت ہو تو کھانا شروع کر دیا جائے۔ میرے غوث نے تمام طرف نظر دوڑائی، اس کے بعد آپ کی نظر اس ٹوکری پر پڑی۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، کھانا بعد میں کھایا جائے گا، پہلے اس ٹوکری کو میرے قریب لے آؤ۔ اللہ اکبر، ٹوکری قریب لائی جاتی ہے۔ میرے غوث نے فرمایا، اس ٹوکری کا ڈھکن ہٹاؤ۔ ٹوکری کے اوپر سے ڈھکن ہٹایا گیا تو معلوم ہے آپ کو اس کے اندر کیا تھا۔ اس کے اندر کوئی قسم قسم کے کھانے نہیں تھے، پھل فروٹ نہیں تھے، کوئی اور اس میں میوہ جات نہیں تھے۔ اس ٹوکری کے اندر اس سردار کا ایک اپاہج بچہ جو ہاتھوں سے معذور تھا، پیر بھی اس کے اس لائق نہیں تھے کہ چل سکے، ہاتھ اس کے اس لائق نہیں تھے کہ کام کر سکے، وہ ایک عجیب لوتھڑا سا تھا، گوشت تھا، عجیب معذور تھا، مجبور تھا، اور یہ سردار اس کی وجہ سے اس قدر پریشان حال تھا کہ دعائیں کرا کرا کے تھک چکا تھا، لوگوں کی بارگاہ میں منتیں کر کر کے تھک چکا تھا، مگر اس کو کہیں سے شفا نہ ملی۔ حکیموں کی حکمت جواب دے گئی، طبیبوں کی طبابت نے جم توڑ دیا، ڈاکٹروں کی ڈاکٹریاں گھٹنے ٹیک دیتی ہے، کسی بھی ڈاکٹر کی ڈاکٹری سے فیض نہ ملا، کسی حکیم کی حکمت کام نہ گئی، کسی طبیب کی طبابت نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا، نہ کسی میاں کے دعا تعویذ نے کام کیا، نہ کسی پیر فقیر کی بزرگوں کی دعاؤں نے، اور نہ کسی کی جھاڑ پھونک نے کوئی کام کیا، نہ کوئی تعویذ کام آیا۔ جب آخر کار میرے غوث نے اس پر نظر ڈالی تو ایک لنجا، ایک اپاہج جو ہاتھوں سے مجبور، پیروں سے مجبور، آنکھیں بھی اس کی پینا نہیں تھی، کان بھی ایسے کہ سننے کے لائق لگی، بالکل وہ جو ہے ایک طرح کا گوشت لوٹ رہا تھا، یہ پریشان تھا۔ میرے غوث نے نظر ڈالی اور ڈالتے ہی فرمایا، لوگو پردہ ہٹا دو اس سے۔ جیسے ہی پردہ ہٹایا، میری غوث کی زبان پر آیا، اے سردار، دعوت کا تو بہانہ تھا، اصل میں بیٹے کا معاملہ نشانہ تھا۔ چاہتا کیا ہے، کرتا ہے۔ میرے غوث اعظم، میں کیا چاہوں گا، اپنے بیٹے کے لیے مجبور پریشان ہو، اور ایسا اپاہج بیٹا اللہ نے دیا گئے کہ جس کی علاج کر کر کے تھک گیا، کہیں سے شفا نہ ملی۔ میرے غوث نے اس پردے کو ہٹانے کے بعد ٹوکری کو قریب لگایا اور ایک ہاتھ رکھا اس اپاہج پر جس کی آنکھیں بھی نہیں، کان بھی کام نہیں کرتے، ہاتھ بھی کام نہیں کر رہے تھے، پیر بھی نہیں، بالکل ہی معذور محض تھا۔ میرے غوث نے ہاتھ رکھا اور فرمایا، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے تو اچھا ہو جا، کھڑا ہو جا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ وہ منظر زادے کا پاہج بچہ ٹوکری سے نکلا اور نکل کر اس نے دوڑنا شروع کر دیا، اور جیسے ہی وہ دوڑا، میرے غوث اٹھے اور اٹھ کر اپنے مکان کی طرف روانہ ہو گئے اور فرمایا، لوگو دعوت تم کھاتے رہو، عبد القادر کو جس کام کے لیے بلایا تھا وہ ہو گئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، قیامت غوث اعظم، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، مدرسہ فیضان برکات۔ اسی غوث کے ماننے والے ہو، غوث اعظم کو مانتے ہو،
بے شک کتنے لوگ مانتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں. اور گنیش پور والے تو سبھی قادری ہیں ماشاءاللہ. بڑے خوش نصیب ہو کہ مہارارا شریف بھی آپ کے قریب ہے اور بدایوں شریف بھی آپ کے قریب. اور ادھر کو چلو تو بریلی شریف بھی قریب ہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اللہ کا فضل ہے کہ ہمیں بڑے پیر صاحب کا دامن ہاتھ میں آیا اور ہم قادری سلسلے سے تعلق رکھتے ہیں، مگر ہم اپنے نصیبے پر ناز کرتے ہیں کہ ہم الحمدللہ قادری ہیں. آپ کو بھی ناز ہے؟ بے شک. ارے اپنے قادری ہونے پر ناز ہے نہیں؟ جسے ناز ہے ہاتھ اڑا کے بولے ہمیں قادری ہونے پر ناز ہے. اور دنیا میں چاہے وہ چشتی ہو، چاہے وہ سہروردی ہو، چاہے وہ نقشبندی ہو، مگر ہیں سب قادری. بے شک. حضرت شہاب الدین سہروردی کو بھی قادری فیض ملا، حضرت بہاؤالدین کو بھی قادری فیض ملا، اور چشتی کے سبحان اللہ حضرت خواجہ معین الدین کو بھی قادری فیض ملا. اور یہ قادری فیض اتنا عام ہوا، اتنا عام ہوا، اتنا عام ہوا کہ پوری دنیا میں قادری فیض کے سلسلے جاری ہو گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم غوث اعظم سے پیار کرتے ہیں، مگر غوث اعظم ایسے ہی غوث اعظم نہیں بن گئے تھے. اللہ اللہ. غوث اعظم فرماتے میں زمانہ طالب علمی میں ایک ایسا دور آیا کہ مدرسے کے مطبخ میں دانا پانی ختم. اور آج کی طرح تھوڑے ہی تھے مطبخ کہ جہاں زکوٰۃ خیرات اکٹھی ہوتی تھی بچوں کو کھلایا جاتا تھا. نہیں، جو پڑھنے جاتے تھے وہ اپنے اعتبار سے اپنا خرچہ اٹھاتے تھے. میرے غوث کو جو 40 اشرفیاں دی گئی تھی وہ ختم ہو گئی. آپ خود فرماتے ہیں زمانہ طالب علمی میں ایک دور وہ آیا کہ اب کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں تھا. مدرسے کے بچے کئی دن تک کے فاقے سے مرنے لگے، پریشان ہونے لگے، مگر طلب علم سے جی نہ چرایا، جان نہ بچائی، بلکہ حال یہ تھا صبح کو پڑھتے، شام کو پڑھتے، دن میں پڑھتے، رات میں پڑھتے، مگر جب کھانے کی خواہش ہوتی تو کبھی پانی پی کے پیاس بجھا لیتے، کھانے کا نام و نشان نہیں. جب برداشت سے باہر نکل گیا معاملہ تو غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں جنگل کی طرف چلا گیا اور میں نے سوچا جنگل میں پہنچ کر شاید کوئی پھل وغیرہ مل جائے جنگل کا کھانے کا، اس سے ہی اپنی کھانے کی تشنگی کو بجھا لیا جائے. غوث اعظم فرماتے میں جنگل میں چلا گیا، مگر میں جہاں پہنچا مجھ سے پہلے کئی طالب علم وہاں تلاش میں تھے کہ مجھے کچھ مل جائے. میں نے ان مسکینوں کو دیکھا تو میں واپس ہونے لگا کہ مجھ سے پہلے دوسرے حقدار وہاں موجود ہیں. حال یہ تھا کہ جنگل میں کوئی کھانے کی چیز میسر نہیں آتی، تو آخرکار ہم لوگوں نے درختوں کے پتے کھانے شروع کیے، جنگل کی گھاس کھانی شروع کی، اور ایک دو دن نہیں ہفتوں گزر گئے، مہینوں گزر گئے، کھانے کا نام و نشان نہ ہوا. آخرکار جنگل میں بھی تھک ہار کر واپس آ رہا تھا. غوث اعظم فرماتے ہیں میں اس مسجد میں پہنچا، میں نے سوچا لاؤ مسجد میں نماز پڑھ لی جائے، اور نماز پڑھ کر میں وہی اللہ میں مگن ہو گیا کہ تھوڑی دیر یہیں پر اللہ کا ذکر کر لیا جائے. اب بھوک سے نڈھال تھے، کئی دن کے فاقے سے تھے، کھانے کا آرام نہیں تھا، اب کہیں اتنا انتظام بھی نہیں تھا، پاس پلے پیسہ روپیہ بھی نہیں تھا، گھر سے جو کچھ لائے تھے وہ ختم ہو چکا تھا. اب غوث اعظم فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں بیٹھا اللہ کر رہا تھا کہ میں نے کیا دیکھا کہ ایک فقیر انسان وہ مسجد میں داخل ہوا، ہاتھ میں کچھ کھانا لیے ہوئے تھا. اس نے آ کر مسجد میں اعتکاف کی نیت کی، کچھ دیر اللہ کا ذکر کیا، اور اس کے بعد وہ اپنا کھانا لے کر مسجد ہی میں بیٹھ گیا. عزیزان محترم، حضرت عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں کہ اس کے پاس جو کھانا تھا نا وہ بھنا ہوا گوشت اور چند روٹیاں تھی. اس نے جیسے ہی کھانا شروع کیا تو اس کی نظر میرے اوپر پڑ گئی، اور میری طرف دیکھ کر اس نے اشارہ کیا کہ جناب آئیے آپ بھی کھانے میں شریک ہو جائیے. مگر دوستان محترم، عبدالقادر جیلانی فرماتے ہیں میں نے پہلے منع کر دیا کہ آپ کھا لیجئے، مجھے نہیں، آپ نہیں کھانا، آپ کھا لیجئے. ایک بار کہا، دو بار کہا، جب کئی بار کہا اصرار بسیار ہو گیا نا تو عبدالقادر جیلانی کو بھی چونکہ بھوک تو لگی ہی ہوئی تھی، آپ نے فرمایا اس کا دل نہ ٹوٹ جائے، بار بار اصرار کر رہا گئے. عبدالقادر جیلانی آئے اور اس کے ساتھ کھانے کے لیے بیٹھے. ابھی پہلا ہی لقمہ توڑا تھا، پوچھنے لگا وہ
کھانا کھلانے والا پوچھنے لگا کون ہو, کہاں کے رہنے والے ہو, کیا کرتے ہو یہاں؟ کہا بغداد میں پڑھنے کے لیے آیا ہوں. رہنے والے کہاں کے ہو؟ کہا جیلان کا رہنے والا ہو. یہاں کب سے ہو؟ کہا کئی سال ہو گئے ہیں مجھے پڑھتے پڑھتے. آج یہاں مسجد میں کیا کر رہے تھے؟ کہا مسجد میں تو کیا کر رہے تھے, جنگل گئے تھے کہ کچھ کھانے پینے کا انتظام ہو جائے. کئی دن سے فاقے سے ہوں, کھانے کا انتظام نہ ہوا. آخرکار مسجد میں آ کر اللہ کے ذکر میں مشغول ہو گیا. اس نے کہا تم جیلان کے رہنے والے ہو؟ ہاں ہاں جیلان کا رہنے والا ہو. پھر آپ نے فرمایا تم جیلان کے رہنے والے ہو؟ ہاں ہاں میں بھی جیلان کا رہنے والا ہوں. جب اتنا کہا اس بزرگ نے میں بھی جیلان کا رہنے والا ہوں, تو آپ نے فرمایا میں بھی جیلان کا رہنے والا ہوں. اس کے بعد اس بزرگ نے سوال کیا, اے بچے یہ بتا کیا تو عبد القادر کو جانتا ہے؟ کیا تو عبد القادر کو جانتا ہے؟ حضرت غوث اعظم خاموش رہ گئے. پھر پوچھا بولتے کیوں نہیں, کیا عبد القادر کو جانتے ہو؟ پھر خاموش رہے. فرمایا کیا معاملہ ہے, بولتے کیوں نہیں؟ کہا عبد القادر تو تمہارے سامنے ہی بیٹھا ہے. سبحان اللہ. میں ہی تو عبد القادر ہوں. جب اتنا سنا نا تو اب حال کیا ہوتا ہے میرے عزیزو, سنو. غوث اعظم وہ غوث اعظم ہے کہ جو 55 میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولے اور کبھی زبان کے اوپر ان کے کوئی حرام یا ناجائز لقمہ نہیں گیا. یہاں تک کہ دوسرے کا کھانا بھی آپ نے پسند نہیں کیا. اب عبد القادر جیلانی نے کہا میں ہی عبد القادر ہوں, تو یہ بزرگ میرے غوث کے قدموں میں گر پڑے اور عبد القادر کے قدم پکڑ کر کہتے ہیں مجھے معاف کر دینا, مجھے معاف کر دینا, اے عبد القادر مجھے معاف کر دینا. حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کی جوانی کا عالم ہے. آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے کس بات کی معافی طلب کر رہے ہو, اور مجھ سے آخر تمہاری ایسی کیا غلطی ہے کہ جو آپ مجھ سے معافی کا پروانہ طلب کر رہے ہیں؟ میرے پیروں کو چھوڑو, آپ بزرگ ہو, مجھ سے معافی کیوں طلب کر رہے ہو؟ آخر ماجرا کیا ہے, سچ سچ بات بتا دو, معاملہ کیا ہے؟ تو عبد القادر جیلانی سے وہ بزرگ کہتے ہیں اے پیارے بچے, اے نوجوان بچے عبد القادر, یہ کھانا جو تم سامنے رکھا ہوا دیکھ رہے ہو یہ کھانا میرا نہیں ہے بلکہ یہ کھانا تیرا ہی ہے. کہا میرا کھانا یہ کیسے, مجھے تو کئی دنوں سے کھانا میسر نہیں آیا. کہا میں جیلان کا رہنے والا ہوں, میں نے جیلان سے بغداد چلنے کا جب راستے سفر باندھ لیا تو مجھے جب میں نے اعلان کرا دیا کہ میں بغداد جا رہا ہوں, کئی لوگ میرے ہمراہ ہو گئے. کسی واسطے وسیلے سے تمہاری امی جان کو خبر مل گئی کہ کوئی بغداد قافلہ جا رہا ہے. میں نے سوچا کہ بغداد جانے والوں کو کیوں نہ اپنے بچے کے لیے کچھ خرچہ پیش کر دیا جائے. عزیزان محترم, حضرت عبد القادر جیلانی سے وہ بزرگ کرتے ہیں اے بیٹا عبد القادر, تمہاری امی جان میری بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہا میرے بیٹے کو یہ چند درہم ہے جو دے دینا. عبد القادر اس کا نام ہے. کئی دن ہو گئے کوئی خیریت نہیں ملی ہے, خرچہ پانی بھی ختم ہو گیا ہوگا, یہ چند دینار ہے میرے بیٹے کے حوالے کر دینا. اللہ اللہ قربان جاؤ. وہ امانت لے کر میں بغداد آ گیا. بغداد میں رہتا رہا, اپنے مقصد کو حاصل کرتا رہا, مگر ایک وقت ایسا آیا میرے پاس جو پیسے تھے وہ ختم ہو گئے. اب میں کوڑی کوڑی کے لیے پریشان ہو گیا. کئی دن ہو گئے مجھے بھوکے پیاسے. جب برگ قوت برداشت پر جواب دے چکی, جب میری صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا, اب جب میری قوت برداشت نے جواب دے دیا, بھوک کی پیاس کی شدت برداشت نہ کر سکا, آخرکار وہ امانت میرے پاس. عبد القادر وہ امانت میرے پاس تھی, بڑی حفاظت سے رکھی تھی میں نے, اس میں کوئی خیانت نہ کی. مگر جب میں مجبور ہو گیا